تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، لیکن ایک نام ایسا ہے جو غرور، طاقت اور ظلم کی علامت بن چکا ہے۔ وہ تھا فرعون۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے خود کو خدا کہا، جس کے حکم پر ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اور جس نے سچ کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، یا اس کا انجام بھی باقی ظالموں جیسا ہوا؟ آج ہم جانیں گے فرعون کی پوری کہانی۔ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا۔ جیسے آج بادشاہ یا صدر ہوتا ہے، ویسے ہی اس زمانے میں مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن جس فرعون کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ سب سے زیادہ ظالم اور مغرور تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس وقت مصر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ بڑے بڑے محل، عظیم فوج، جدید نظام حکومت۔ فرعون کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک بادشاہ کو ناقابل شکست بنا سکتی تھی۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرعون کا غرور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بغاوت تھی، ایک انسان کا اپنے خالق کے خلاف اعلان جنگ۔ Bloody civilians! فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا، بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچیں کتنا ظالم حکم تھا یہ۔ معصوم بچوں کو صرف اس لیے مار دیا جاتا کہ کہیں ان میں سے کوئی فرعون کے خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اسی ظلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہی بچہ جو آگے چل کر فرعون کی تباہی کا سبب بنے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا اور کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں وہی بچہ جسے مارنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کیے گئے، فرعون کی اپنے محل میں پرورش پانے لگا۔ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، ایک طرف فرعون کی طاقت اور دوسری طرف ایک معصوم بچہ، لیکن یہی بچہ آگے چل کر فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ ایک طرف فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اور دوسری طرف وہی بچہ جو اس کے محل میں پلا بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اب وقت آ چکا تھا سچ اور جھوٹ کے ٹکرانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کے قبیلے سے۔ بنی اسرائیل والے نے مدد مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا اور وہ شخص مر گیا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ ایک حادثہ تھا، لیکن اب صورتحال خطرناک ہو چکی تھی۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک نیک شخص نے آ کر خبردار کیا، موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اکیلے، بغیر کسی سہارے کے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہاں انہوں نے ایک نیک شخص کی مدد کی اور پھر اسی کے گھر میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی اور وہ کئی سال تک وہیں رہے۔ یہ وقت ان کی تربیت کا تھا، ایک عام انسان سے ایک نبی بننے کا سفر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ جب وہ قریب گئے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ایک خاص لمحہ تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ایک بہت بڑی ذمہ داری دی۔ فرعون کے پاس جاؤ
اور اسے حق کی دعوت دو۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جو کبھی محل میں پل کر بڑے ہوئے تھے، اب اللہ کے نبی بن کر واپس آئے فرعون کے دربار میں۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے کہا، کیا تم وہی نہیں جسے میں نے پالا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزے دکھائے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ حیران رہ گئے، لیکن فرعون نے اسے جادو قرار دیا۔ فرعون نے ملک بھر کے بڑے جادوگروں کو بلایا، ایک بڑا مقابلہ رکھا گیا۔ جادوگروں نے اپنے جادو سے رسیوں کو صاف بنا دیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سب کچھ نکل گئی۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سچ سمجھ گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ فرعون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ لیکن اب جادوگر نہیں ڈرے، انہوں نے سچ کو پہچان لیا۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک طرف فرعون کی طاقت اور دوسری طرف اللہ کا سچ۔ فرعون ہار ماننے والا نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی حق چھوڑنے والے نہیں تھے۔ فرعون نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جادوگر ایمان لے آئے، لیکن اس کا غرور ٹوٹا نہیں۔ اب وقت آ چکا تھا اللہ کے عذاب کا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو بار بار تنبیہ کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو عذاب شروع ہو گیا۔ طوفان آئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جوئیں پھیل گئیں، مینڈک ہر جگہ بھر گئے، پانی خون بن گیا۔ یہ سب نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں، لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ ہر بار جب عذاب آتا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا، وہ پھر اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ یہی تھا اس کا اصل چہرہ، غرور، جھوٹ اور دھوکہ۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے۔ یہ ایک خاموش سفر تھا، لیکن انجام بہت بڑا ہونے والا تھا۔ جب فرعون کو خبر ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، انہوں نے کہا، ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جو ہی لاٹھی ماری گئی، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، راستہ بن گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا، لیکن پھر بھی نہ سمجھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی آخری شخص سمندر میں داخل ہوا، اللہ کا حکم آیا اور سمندر واپس مل گیا۔ پانی کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت، غرور اور بادشاہت سب ختم ہو چکی تھی۔ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ انجام کیا ہوتا ہے ظلم اور غرور کا۔ فرعون دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، لیکن وہ اپنے غرور کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ جو بھی حق کو جھٹلائے گا، جو بھی ظلم کرے گا، اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔